بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشا اسٹوریز میں خوش آمدید. ویلکم ٹو انشا اسٹوریز. آج کی ہماری کہانی ہے بڑے میاں اور بڑی بی. یہ کہانی ایک اولڈ ایج کپل کی ہے. امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی. تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں. ایک گاؤں تھا. اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مکان تھے. ایک مکان میں میاں بیوی رہتے تھے. بچے ان کے تھے نہیں. یوں تو دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن ان میں جھگڑا بھی بہت ہوتا تھا. بڑے میاں کہتے، بڑی بی ذرا دروازہ بند کر دو. بڑی بی کہتی، واہ بھائی میں کیوں بند کروں، تم نے کھولا تھا تم ہی بند کرو. بڑے میاں کہتے، نہیں تم نے کھولا تھا. بڑی بی کہتی، تم نے ہی حکم دیا تھا تو میں نے کھولا، اب کم سے کم تم اسے بند تو کر دو. بڑے میاں کہتے، میں نے ساری عمر تمہارے لیے محنت کی، اب تم میرے لیے ایک ذرا سا دروازہ بھی بند نہیں کر سکتی. بڑی بی کہتی، کام بانٹ لو، میں نے کھولا اب تم بند کر دو. بڑے میاں کہتے، دیکھا تم مان گئی کہ دروازہ تم نے کھولا تھا. بس دونوں اسی طرح لڑتے رہتے. جب لڑتے لڑتے تھک جاتے تو چین سے رہنے لگتے. ایک روز بیوی بولی، سنو ہم دونوں عمر بھر لڑتے رہے، سارے گاؤں والے ہم پر ہنستے رہے. آؤ اب لڑائی جھگڑا ختم کریں اور ایک کام کرتے ہیں. اپنے شادی والے کپڑے نکالتے ہیں، تم دولہا بنو میں دلہن بنوں گی، پھر ہم نوجوانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. بڑے میاں کو یہ خیال بہت اچھا لگا. دونوں ہی بن سنور کر کھانے کی میز پر بیٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اچانک بڑے میاں بڑی بی سے بولے، ارے تم بھی عجیب عورت ہو، پھر دروازہ کھلا چھوڑ دیا. اگر کسی ڈاکو نے حملہ کر دیا تو سارا کھانا چھین کر لے جائے گا. جاؤ پہلے دروازہ بند کرو. بڑی بی بولی، ارے واہ، کبھی اپنی صورت دیکھی ہے جو بیٹھ کے مجھ پہ حکم چلاتے رہتے ہو. خود جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ. بڑے میاں بولے، تم دیکھو اپنی صورت، چڑیل جیسی صورت ہے تمہاری. یہ کہہ کر بڑے میاں نے میز پر گھونسا مارا. بڑی بی بولی، ہوگی شکل میری چڑیل جیسی، مگر دروازہ تو تمہیں ہی بند کرنا پڑے گا. بڑے میاں بولے، نہیں ہرگز نہیں. بڑی بیوی بولی، ہرگز ہاں. اچانک بڑے میاں کو کچھ خیال آیا. ان کا غصہ بھی اتر گیا اور وہ بولے، اچھا اس طرح ہم ساری عمر تو میں کرتے رہیں گے اور اپنا خون خود ہی جلاتے رہیں گے. اب یوں کرتے ہیں کہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں بولیں گے، اور کوئی بولا تو اسے ہی اٹھ کر دروازہ بند کرنا پڑے گا. بڑی بی فوراً مان گئی. دونوں چپ ہو گئے. صرف ان کی سانسوں کی ہی آواز آ رہی تھی. ان کے منہ میں بار بار پانی آ رہا تھا کیونکہ سامنے مزیدار سا کھانا رکھا تھا. اتنے میں دروازے پر آ کر ایک فقیر نے آواز لگائی، اللہ کے نام پر بھوکے فقیر کو ایک روٹی کھلا دو. گھر والوں نے کوئی جواب ہی نہ دیا. فقیر کھڑا انہیں دیکھتا رہا. پھر اس نے ہمت سے کام لیا اور اندر چلا آیا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کھانے کی میز پر بت بنے بیٹھے ہیں. فقیر نے سوچا کہ شاید دونوں بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے. اس نے بڑی بی کی ناک دبائی. ان کا دم گھٹنے لگا مگر بڑی بی چپ کی چپ رہی.
پھر فقیر نے بڑے میاں کا ایک کان کھینچا، کان لال ہو گیا، مگر بڑے میاں نے اف تک نہ کی۔ آخر بوڑھا فقیر میز پر بیٹھ گیا اور مزے مزے کے کھانے ہڑپ کرنے لگا، اور دونوں میاں بیوی اسی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ اب فقیر نے اپنا منہ پوچھا اور مرغی کی ہڈیوں کا ہار بنا کر بڑے میاں کے گلے میں ڈال دیا۔ بڑے میاں اب بھی دم سادے بیٹھے رہے اور فقیر ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک چور نے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد بت بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھا کہ دونوں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے عورت کی گردن پر گدگدی کی، لیکن بڑی بھی چپ کی چپ رہی۔ پھر چور نے بڑے میاں کے بال نوچے، مگر وہ بھی خاموش رہے۔ آخر چور نے گھر کا سارا سامان ایک بوری میں بھرا اور لے کر چلتا بنا۔ اب ایک کتا گھر میں گھس آیا۔ اس نے دیکھا کہ بڑے میاں کے گلے میں مرغی کی ہڈیوں کا اتنا بڑا ہار پڑا ہوا ہے۔ اس نے بڑے بڑے دانت نکال کر بڑے میاں کے گلے پر حملہ کر دیا۔ اب جو بڑی بی نے یہ دیکھا تو چلائی، اے کتے کے بچے، تو چاہتا ہے کہ میرے میاں کو پھاڑ کر کھا جائے؟ ٹھہر ذرا، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ یہ کہہ کر بڑی بی نے پیر سے جوتی اتار لی اور اتنے زور سے کتے کو ماری کہ کتا چیختا ہوا باہر بھاگا۔ بیوی کی آواز سنتے ہی بڑے میاں اٹھ کر ناچنے لگے اور ناچ ناچ کر کہنے لگے، میں جیت گیا، میں جیت گیا، جاؤ اور جا کر دروازہ بند کرو۔ بڑی بی بیچاری دروازہ بند کرنے چلی گئی، مگر اب پھر دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تو چپ رہے، کیونکہ ان کے خالی پیٹ شور مچاتے رہے۔ دونوں ہی بھوکے تھے۔ یہی ان کے لڑائی جھگڑے کی سزا تھی اور یہی ان کی پیار بھری نوک جھونک تھی۔ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، مگر ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک دوسرے کو تکلیف بھی دیتے، مگر کسی اور کو تکلیف نہ دینے دیتے۔ برسوں کا ساتھ تھا، جو پہلے ضرورت پھر عادت بن چکا تھا۔ اب تو یہ ساتھ مر کر ہی چھٹ سکتا تھا۔ ان کے لڑنے میں بھی پیار جھلکتا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں وہی تو ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا۔ ہمارا چینل پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔